الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المصنف: وعطف البيان يكون لمجرد التوضيح، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، أو للتوضيح مع المدح، نحو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ويكفي في التوضيح أن يوضح الثاني الأول عند الاجتماع، وإن لم يكن أوضح منه عند الانفراد، كعلي زين العابدين والعسجة الذهب إلى آخر العبارة. عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں ہم اطلاق اور تقیید کے بارے میں پچھلے چند روز سے پڑھ رہے ہیں، جو کہ 5ویں باب سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے اطلاق اور تقیید کے اس باب میں بہت ساری چیزیں پڑھی. آج ہم عطف بیان کو پڑھیں گے کہ عطف بیان کے ذریعے سے تقیید کیسے ہوتی ہے، کیونکہ تقیید کی زیادہ تر بات چل رہی ہے. تقیید کیسے ہوتی ہے، یہی چیزیں ہمیں یاد رکھتی ہیں. کلام میں قید کیسے لگ جاتی ہے، کلام کیسے ظاہرے میں بند ہو جاتا ہے، پھر سامع اور سننے والا اس کی باہر کچھ نہیں سمجھ سکتا. مطلق کلام کے لیے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلام جو مطلق ہوتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، تو وہ جیسے بھی انسان بولے اور سامع جس طرح سے اس کو سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے. لیکن تقیید یعنی قید لگانا، یہ بات ضروری ہے بیان کرنا، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ان چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے جن کے ذریعے سے کلام میں قید لگ جاتی ہے، تقید ہو جاتی ہے، کلام کی حد بندی ہو جاتی ہے، کلام محدود ہو جاتا ہے. تو عطف بیان سے بھی کلام میں تقید ہوتی ہے. یکون لمجرد التوضیح، عطف بیان صرف توضیح کے لیے آتا ہے، صرف توضیح مراد ہوتا ہے، وضاحت. تو اس کلام سے ہم وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ وضاحت مراد ہے. جیسے مثال ہے اقسم باللہ ابو حفص عمر. اب ابو حفص عمر نے اللہ کی قسم کھائی. اقسم باللہ، اللہ کی قسم کھائی. ابو حفص نے، تو کون ہے وہ ابو حفص؟ اس کی وضاحت مراد ہے. جو آگے عطف بیان آ رہا ہے، یہ اس کی وضاحت اس سے ہو جاتی ہے. تو یہ عمر، یہ عطف بیان ہے، تو اس سے مراد ابو حفص کی وضاحت ہے. تو اس سے یہ اس کی قید بھی ہو جاتی ہے، تقید بھی ہو جاتی ہے، قید بھی لگ جاتی ہے. نمبر 2، او للتوضیح مع المدح، عطف بیان کا مقصد وضاحت کرنا تعریف کے ساتھ، یہ بھی ہو سکتا ہے. عطف بیان کا جو مقصد ہے وہ وضاحت ہے اور تعریف کرنا، تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وضاحت. تو اس سے کلام میں جملے میں قید بھی لگ جاتی ہے کہ یہاں پر اس جملے سے وضاحت مراد ہے اور مدح مراد ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو بیت حرام ہے، حرمت والا گھر ہے، اس کو لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنایا ہے، لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے اس کو. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کعبہ جو بیت حرام ہے، حرمت والا گھر ہے، اس کو لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنایا ہے. تو اس میں جو ہے ایک تو کعبہ کی وضاحت ہے، البیت الحرام. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مدح بھی آ گئی، یعنی وہ گھر حرمت والا گھر ہے، وہ گھر حرمت والا گھر ہے، تعظیم والا گھر ہے، جس کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرنی بھی چاہیے. اور پھر قیام للناس، یہ بھی اس میں جو ہے اس کی مدح ہے کہ لوگوں کی قیام کی جگہ ہے، جہاں لوگ قیام کرتے ہیں، نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. تو یا لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے بیت حرام. اس کے ساتھ لوگوں کی جو ہے بہت ساری آستھائیں جڑی ہوئی ہیں. تو بہرحال اس طرح سے وَيَكْفِي فِي التَّوْضِيحِ
تنبیہ میں کافی ہے ایوضح الثانی الاول کی دوسرا لفظ پہلے لفظ کی وضاحت کر دے. عند الاجتماع جب دو لفظ جمع ہو جائیں، جب دو لفظ جمع ہو جائیں تو دوسرا پہلے لفظ کی وضاحت کرتے تو کافی ہے وضاحت. وَإِن لَمْ يَكُنْ أَوْضَحَ مِنْهُ عِنْدَ الْانفراد، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کی وضاحت انفراد کے وقت ہو جاتی ہے. اسی ایک لفظ کی دوسرا لفظ جو ہے ایک دوسرے کی وہ وضاحت کر دیتے ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ أَوْضَحَ مِنْهُ عِنْدَ الْانفراد، اور اگر اجتماع نہ ہو یعنی دو لفظ جمع نہ ہو یا اس طرح کی کوئی بات نہ ہو تو پھر انفراد کے وقت بھی وضاحت ہو جاتی ہے. جیسے علی زین العابدین، علی ہی زین العابدین ہے، علی جو ہے وہ زین العابدین ہے. اگر یہاں پر دوسرا پہلے کی وضاحت کر لیتا ہے اور پہلا دوسرے کی وضاحت کر لیتا ہے، یعنی علی کون ہے وہ زین العابدین ہے، یا زین العابدین کون ہے وہ علی ہے. اور اسی طرح سے والاسجد الذهب، اسجد کیا ہوتا ہے سونا، اور سونا کیا ہوتا ہے وہ اسجد. تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا عطف ہے وہ ہے عطف نسق. وعطف النسق يكون للاغراض التي تؤديها احرف العطف، اور عطف نسق انہی اغراض کے لیے ہوتا ہے جو اغراض حروف عطف ادا کرتے ہیں، جو اغراض حروف عطف ادا کرتے ہیں تو انہی کے لیے عطف نسق آتا ہے. تو یہی غرضیں قید بھی بن جاتی ہیں، کلام میں قید اور شرط بھی بن جاتی ہیں. جیسے کیا غرض ہے؟ مثال کے طور پر ترتیب مع التعقیب، جیسے ترتیب اور تعقیب ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آ جانا الفاظ کا یا جملوں کا. تو یہ کس کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے؟ فی الفا، فا کے، فا میں ہے یہ ایسا، فا میں ترتیب بھی ہے اور تعقیب بھی ہے، یعنی فا دو کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے اور تعقیب کے لیے. تو یعنی جملے اور الفاظ ترتیب سے آتے ہیں، فا کے ذریعے سے ترتیب پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک جملہ دوسرے جملے کے بعد آتا ہے تو یہ فا کے ذریعے سے تعقیب پیدا ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح سے اس فا کے ذریعے سے یہی قید بھی جملے میں لگ جاتی ہے، تقید بھی ہو جاتی ہے جملے کی. اچھا، ومع التراخی فی ثم، اور ثم میں تراخی کی جو غرض ہے، تراخی کا مقصد ہے، تراخی ہوتا ہے ٹھہر کر جو ہے کسی کام کا ہونا، ٹھہر کر تھوڑی سی دیر کے بعد دوسرا کام ہونا، اور اس کے بعد پھر تیسرا کام تھوڑی دیر بعد ہونا. تو اس طرح سے ثم میں تاخیر کی غرض ہے، تاخیر کا مقصد ہے. تو یہی اس جملے کے اندر قید بھی لگ جاتی ہے، تخیر بھی ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گئے عطف البیان اور عطف نسق. اور اس کے بعد ہے والبدل، اور بدل یہ بھی توابع میں سے ہے. جیسے عطف توابع میں سے ہے، تمیز توابع میں سے ہے، توکید توابع میں سے ہے، اور پھر عطف جو ہے اور بدل ہے. والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح، بدل تقریر کی زیادتی اور وضاحت کی زیادتی کے لیے آتا ہے. بدل تقریر کی زیادتی یا وضاحت کی زیادتی کے لیے ہوتا ہے یا آتا ہے. نحو قدم ابنی علی، میرا بیٹا علی آیا ہے. فی بدل الکل، کل کے بدل میں، یعنی بدل الکل عن الکل، کل سے کل کا بدلان. وسافر الجند اغلبه، اور لشکر کے اکثر لوگوں نے سفر کیا. فی بدل البعض، اب یہاں پر بدل الکل عن الکل نہیں ہے، یہ بدل البعض عن الکل ہے. لشکر جو کل ہے اس میں سے بعض نے سفر کیا یا اکثر نے سفر کیا، تو یہ ہے کل میں سے بعض کا بدل. اچھا، اس کے بعد ہے وَنَفَعَنِ الْأُسْتَاذُ عِلْمُهُ، استاد نے مجھے نفع پہنچایا، یعنی اس کے علم نے. فی بدل الاستعمال، بدل استعمال میں، تو اس میں جو ہے استاد بھی شامل ہے اور علم بھی اسی استاد کے اندر ہے، تو بدل الاستعمال ہے یہ.
علم بھی استاد کا ہی ہے، استاد میں ہی ہے. تو استاد نے نفع پہنچایا، یعنی استاد میں جو علم ہے اس نے مجھے نفع پہنچایا، تو علم استاد میں شامل ہے. اس کو کہتے ہیں بدل الاستعمال. تو اس طرح سے اس کے ذریعے سے بھی جو ہے تخیل ہو جاتی ہے. تو اس بدل کو تقریر یعنی ثابت کرنا، مقرر کرنا اور وضاحت کرنا، اس کی زیادتی کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. اور یہی اس جملے کے اندر قید بھی ہوتی ہے. جب جملہ اسی کے لیے دائرہ بند ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے. یہیں پر رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.